السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، حدیث پاک میں، حدیث کی کتابوں میں قصہ آتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہودی عورت میرے پاس آئی اور آ کر اس نے مجھ سے خبر کے بارے میں ذکر کیا. پھر اس عورت نے دعا دیتے ہوئے کہا، اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تم کو عذاب قبر سے پناہ میں رکھے، بچائے تم کو اللہ پاک عذاب سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عذاب قبر کے بارے میں کہ اسلام میں عذاب قبر کے بارے میں کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے اسلام میں، قبر اور عذاب قبر کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے، عقیدہ اسلامی ہے، قبر ہے، عذاب قبر ہے. پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے بعد ہمیشہ خبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد صلی صلاة الا تعوذ باللہ من عذاب القبر. آپ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. ایک حدیث کا حصہ ہے. اب ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ کیا قبر کا عذاب ان کو ہوتا ہے جن کو خبر میں دفن کیا جائے؟ خبر میں دفن نہ کیا جائے تو پھر وہ قصہ ختم ہو جاتا ہے کیا؟ یعنی پانی میں بہا دیا جائے، جلا دیا جائے، ایک کوئی جانور کھا لے اس کو تو بات ختم ہو گئی، قصہ ختم. ایک بات آتی ہے، میت کو جلا دیا جائے، پانی میں بہا دیا جائے، جانور کھا لے، شیر حملہ کر گیا، کھا گیا، کچھ ایسا ہو گیا، یا اس کے جنگل میں اس کے ٹکڑے بکھر کے اب وہ سمندر میں ناش بہ گئی، اس سے مچھلیوں نے کھا لیا اس کو، وہاں قبر کا بات ہی ختم ہو گئی. تو جواب یہ ہے، خبر سے مراد وہ نہیں، وہ گڑھا نہیں ہے جس میں دفن کیا جاتا ہے مردے کو. قرآن حدیث میں اس کا لفظ برزخ آیا، برزخ، دنیا اور آخرت کے درمیان میں ایک چیز ہے برزخ، وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، چاہے وہ ہواؤں میں ہو، چاہے جانور کے پیٹ میں ہو، چاہے جلا کر راکھ بنا کر اڑا دی جائے، وہ برزخ میں پہنچتا ہے. درمیانی حصے کا نام برزخ ہے. وہاں سے پھر وہ آخرت میں جاتا ہے، محشر کی طرف جاتا ہے. پھر سب، چاہے کوئی مسلمان ہو کہ غیر مسلم، سب قریب. تو برزخ حق ہے. عذاب قبر پر حق ہے، یعنی گنہگار ہے، غیر مسلم ہے،
اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے تو برابر اس کو عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ایمان پر موت اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ بعض لوگوں جو مسلمانوں کے روپ میں ہیں ان کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ عذاب قبر نہیں ہے، قبر وغیرہ نہیں ہے بات، قبر کے عذاب قبر کے منکر ہیں وہ لوگ، انکار کرتے ہیں وہ لوگ۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آیا، اللہ پاک نے فرمایا یاتین شریف میں سورہ یاسین میں قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ مشرکین اور کفار جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو بولیں گے کہ کس نے ہم کو اٹھایا ہماری قبروں سے۔ اور ایک جگہ آیا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، یہ لوگ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ اور ایک جگہ پر آیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، 18ویں پارے میں، کہ ان کے لیے برزخ ہے، قیامت تک کے لیے برزخ میں رہیں گے لوگ۔ تو چاہے کچھ بھی کر لو میت کے ساتھ، وہ برزخ میں پہنچے گا۔ ایک مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے سے جیسے اور مسائل سے ناواقفیت جہالت ہے، ایسا اس سے بھی جہالت ہے اور امت گمراہ ہو رہی ہے، غلط چیزیں لوگوں کے اندر پھیل گئی، اور ان غلط چیزوں کو، غلط عقیدوں کو، غلط مسائل کو کسی عالم کے پاس، کسی نیک آدمی کے پاس پہنچ کر درست کر لیں گے، اس کی بھی کوئی فکر نہیں۔ بس پیدا ہوئے بھائی، اذان کہہ دی گئی، اقامت کہہ دی گئی، مر جائیں گے تو جنازہ ہوگا، بات ختم ہو جائے گی، اور کیا۔ بس ماں پیٹ کے مسلمان ہیں، خبر کے پیٹ تک پکا مسلمان ہے، اب جب بیچ میں جو کر لینا کر ہمارے کیا کرنا، کیا عقیدہ ہے، کیا مسائل ہے، کچھ اس سے کوئی سروکار نہیں۔ جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امت پھر رہی ہے، زبردست جہالت کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ کی طرف سے مدد پر رہو گے جب تک کہ تمہارے اندر دو نشے ظاہر نہ ہو، اور اس میں سے ایک نشہ یہ فرمایا تھا سکرۃ الجہل، جہالت کا نشہ۔ معلوم کچھ اپنی جگہ پہ مست ہے، جو اس کو معلومات ہے نا، مجہولات بولی، جہالت کی بیکار کی باتیں، اس کو ہی بہت بڑی علمی چیزیں اور میرے کو بہت کچھ معلوم ہے سمجھ کا رہے گا۔ جہالت کا نشہ اور زندگی کی محبت کا نشہ، زندگی سے، دنیا سے محبت کا نشہ، یہ دو نشے جب تک تمہارے اندر ظاہر نہ ہوں گی تم اللہ کی طرف سے مدد میں رہو گے۔ یہ نشہ ظاہر ہوا اس امت کے اندر، جہالت کی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں۔ اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے کسی عالم سے، کسی جانے ہوئے آدمی سے رجوع کریں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے، سمجھیں گے، اس تک کوئی، اس کو تک کوئی فکر نہیں، کوئی دور اس کا بھی واسطہ نہیں اس کا۔ کیسے کیسے باتیں معلوم لوگوں کے اندر۔ بہت سال پہلے میں ایک صاحب سے بات کیا، بہت سال پہلے، 15-20 سال پہلے کی بات، نماز کے لیے کوئی آنا، ادھر مسجد کی طرف آنا کرنا، ہاں وہ سب صحیح، مگر بولو نماز نہ پڑھے تو کیا جنت میں جاتے ہیں؟ کوشش ہے بھائی، جنت میں جانے کی کوشش، جہنم سے بچنے کی کوشش ہے، سب بات نہیں ہوتے صاحب۔ معلوم ہے نا، آدم علیہ السلام یہ گیہوں کا دانہ کھائے تو جنت میں نکال دیے گئے، اپن تو ہریساں کھا رہے ہیں، ہم لوگ پراٹھے کھا رہے ہیں، ہم لوگ بولے کتنا کھا رہے ہیں گیہوں وغیرہ، جاتے جنت میں، ایک دانہ کھا تو نکل گیا انہوں، اپن اتنا کھا رہے ہیں، جاتے جنت میں، نہ جاتے جنت۔ اب اس پہ خوش ہے انہیں کہ ایک بڑی زبردست پوائنٹ ہاتھ کو لگا، بلکہ خوش ہے، بہت بڑی علمی چیز اس کو ہاتھ کو لگی ہے، بلکہ خوشی خوشی بول رہا بیچارہ، مگن مست ہے، ایک نقطہ لگ گیا اس بات کا، ہاں اتنی بڑی بات معلوم، وہ بہت بڑی بات ہے، اس میں مزے میں خوش ہے، ہاں
ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب بتا رہے تھے، چبوترے پہ بیٹھے ہوئے صاحب گٹکا کالے سے، انہوں نے کہا، نوجوان مفتی انہوں نے کہا ان سے، بھائی دیکھو ایسا ہم لوگ کیسا کب تک رہیں گے، ایسا بیٹھ کے ساتھی بیٹھ کے بات کریں، مل کے ان میں کھل مل کے بات کریں، ہم کو جنت کی تیاری کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے نا، ہم کو اللہ کی طرف آنا ہے۔ کیا بولے معلوم نو، ابھی 5-6 دن پہلے کا واقعہ، مفتی صاحب سنا رہے تھے نظام سے، صاحب ایک بات بولو، آپ کہاں سے آئے؟ میرے پاس گھر سے آیا۔ کہاں جاتے؟ میں گھر کو جاتا ہوں۔ ہم لوگ کہاں سے آئے معلوم ہے؟ ہمارے بابا کہاں سے آدم علیہ السلام؟ جنت سے آئے، اب پھر واپس کہاں ہوں گے؟ اپنے جنت میں جائیں گے، بات ہی ختم۔ کتنے مزے میں بیٹھا معلوم، ایک بڑی چیز معلوم ہوگی، بیچارے چبوترے بیٹھ کے گٹکا کالے سے مزے میں بیٹھا ہوا۔ آپ کہاں سے آئے؟ گھر سے۔ کہاں جاتے؟ گھر کو جاتے۔ ہم لوگ کہاں سے؟ ہم بابا کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے نا، ہم لوگ کہاں جائیں گے پھر واپس؟ جنت۔ یہ نماز، روزے، حج، سب تنٹے کہہ دو بابا، جان سے آئے من جاتے اپن۔ ارے سب بولے ایسا نہیں جی، ایک غلطی ہوئی تو نکال دیے گئے تھے، پھر اللہ بولے جنت میں آنے کا طریقہ کیسا ہے، بھٹک جائیں گے تم لوگ، شیطان بھٹکا تھا تمہارے کو، ایسا ایسا کر کے آؤ تم، بول کے اللہ میں آج بولے نہیں صاحب، نماز صاحب تو نماز پڑھنے کا بولے تو بولو صاحب، نماز کا کیا ہے؟ نماز پڑھے تو اللہ دکھنا، ایسا خالی اوپر کی دکھلاوے کی نماز، کچھ دکھنا اللہ دکھتا نہیں بیٹا، نہیں پڑھتا نہیں نماز، اس سے ختم ہے۔ اللہ دکھنا صاحب، نماز بول تو ویسی ہوتی نماز، یہ ایسے نماز سو کام کر لے رہے نہیں۔ اب یہ جہالت کی اندھیریوں میں، گھٹا ٹوپ اندھیریوں میں، گٹکے کھالے سے، پان کھالے سے، سگریٹاں پیلے سے مزے میں بیٹھی ہوئی امت بس ہے، اس کو ادھر آنے کی، سیکھنے کی، آخرت، مسئلے مسائل کچھ کوئی سروکار نہیں۔ قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، مزے میں بیٹھے ہوئے لوگ۔ مجھے سن کے تعجب ہوا، یہاں 18-20 آدمی پڑھ رہے تھے تعلیم بالغہ کے اندر، اور مسجدوں میں شاید نظام نہیں ہے میری معلومات کے مطابق، یہاں الحمدللہ تعلیم بالغہ کا نظام بڑے منظم طریقے سے چلا۔ 18-20 آدمی پڑھ رہے تھے، لیکن آج 6-7 آدمی پر آ گیا۔ کیا سب کو قرآن شریف پڑھنا آ گیا؟ سیکھ لی قرآن شریف، مسائل سے واقفیت ہو گئی میرے بھائی۔ یہ کب تک یہ جہالت کے اندھیرے میں رہیں گے یار؟ کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، کوئی انتظام نہیں تھا، تو پھر بھی آپ بول سکتے تھے کہ نہیں یہ تھا، لیکن سیکھنے والے تو جناب ملک شام سے مدینہ منورہ کا سفر کر کے سیکھے ہیں جی۔ 100 کلومیٹر، 150 کلومیٹر کا فاصلہ، بلکہ 1,500 کلومیٹر کا فاصلہ تک ایک ایک حدیث کو سیکھے۔ آج اپنے محلے میں رہ کے ایک آدمی اللہ کا بندہ پڑھا رہا ہے، انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں پڑھو قرآن شریف، دین سے کو مسائل سے کو سیکھنے کو تیار نہیں ہے جی۔ حال ہے، نشہ ہے، امت کو نشے میں پڑی ہوئی، کیا کرنا ہے؟ سب آتا جہاں ہے مزے میں خوش ہے، جس پوزیشن میں ہم تھے اسی پوزیشن میں ہیں، اسی پوزیشن میں چلے جائیں گے دنیا سے، قصہ ختم۔ ہم کو بولو نہ کو، بس ہم جو ہے ٹھیک ہے۔ میرے دوستو یہ حالت بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت ہے۔ اللہ کے واسطے سیکھو، قرآن شریف سیکھو، مسائل سیکھو، دین سیکھو جی میرے دوستو، دین سیکھو میرے دوستو۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام آپ نے سنا ہوگا، قاری تیسر صاحب دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی مفتی عزیز الرحمان صاحب جی، وہ رات میں اچانک ایک حدیث اور ایک قرآن مجید کی آیت میں تعارض ہونے لگا، سمجھ میں نہیں آیا۔ حدیث کو اگر سمجھتے ہیں تو قرآن کی آیت ٹکراتی ہے، قرآن مجید کی آیت کو لیتے ہیں تو حدیث ٹکراتی ہے، جبکہ حدیث کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، قرآن مجید کی آیت کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بے چین ہو گئے، بلکہ اس حالت میں اگر موت ہوگی تو کیا کروں، اللہ کو کیا جواب دوں میں؟ یہ دل کو اطمینان نہیں ہو رہا، مسئلہ سمجھ، یہ آیت سمجھ میں نہیں آ، حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی۔ رات میں دیوبند سے پیدل سفر کر کے صبح حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گنگو پہنچے، پیدل بے کلی اٹھ گئے، پریشان ہو گئے، میں کیا کروں، اس حالت موت آ گئی تو کیا کروں۔ صدر مفتی دارالعلوم دیوبند کا پہنچے رشید گنگوئی کے پاس، جا کے اپنی پریشانی سنا کہ یہ مسئلہ پریشان کہ یہ آیت مجھے سمجھ نہیں آیا۔
اتنی بڑی شخصیت لیکن علم کے لیے پیدل بھاگ کے نکل گئی. آج قرآن مجید پڑھنا نہیں آ رہا ہے، مسئلے مسائل نہیں معلوم ہے، وضو اور تیمم اور غسل کے مسائل نہیں معلوم ہے، جنازے پڑھنے کا طریقہ، جنازے کی دعائیں یاد نہیں آ رہا. میں صاف صاف بتا رہا ہوں، میرے پاس اکثر کا یہ حال ہے، مگر نشے میں، جہالت کے نشے میں. ارے سکھانے والا کوئی بندہ سکھا رہا ہے، انتظامات کرنے والے انتظامات کر رہے ہیں. آ کے بیٹھ کے تو حروف نہیں، ایک آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے اپنے کلام اللہ کے لیے، دین کے لیے ایک تھوڑی دیر نہیں دیتے یار آپ لوگ. یہ کیا نشہ ہے میرے بھائی؟ سب کچھ کر لیں گے کام، قرآن مجید نہیں سیکھیں گے، دین نہیں سیکھیں گے آپ. اس کے لیے ٹائم نہیں آپ کے پاس. مہمانوں کے لیے ٹائم ہے، تجارت کے لیے ٹائم ہے، نوکریوں کے لیے ٹائم ہے، پیپر دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، نیوز سننے کے لیے ٹائم ہے، سیاست پر تبصرہ کرنے کے لیے ٹائم ہے، امت کی ذبح و حالی پر تبصرہ کرنے کے لیے ٹائم ہے. لیکن اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. انتظار کیجئے، خدا کے پاس کا سوال ہوگا کل قیامت کے دن. میرا کلام تمہارے پاس آتے تم نے سیکھا نہیں، جو سیکھی ہوئی تھے بچپن میں اسی کو صحیح سمجھ کے زندگی ختم کر دی آپ. میرے دوست اس روش سے باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ. سنو میری تو بات سنو، سیکھو اللہ کے بعد سفر مجید. یہاں تو انتظام کیا گیا ہے، عشاء کے بعد ہے. دوسری جگہ پر جہاں کہیں ہو اللہ کے بعد سیکھو میرے دوست. نہیں تو انتظامات کرو، سیکھو قرآن مجید کے لیے، دین کے لیے کچھ ٹائم نکالو. ہاں تو میں سے بول رہا تھا کہ عذاب قبر کس کو کہتے ہیں؟ وہ بات میں نے آپ سے کہی. قبر وہ نہیں ہے جس کو ہم قبر کہتے ہیں، وہی قبر ایسا نہیں، برزخ ہے، برزخ. اور برزخ کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. تو عذاب قبر برحق ہے، اس سے پناہ مانگنا چاہیے روزانہ. بہت کٹھن مرحلہ ہے، بہت کٹھن مرحلہ ہے. وہاں جانے کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر اس کو کہا جاتا ہے. وہ اٹھا کر سوال، مجھ سے بھی سوال کریں، آپ سب سے سوال کرنے والے ہیں، ہم سب کو سوال کا جواب دینا ہے. تیار رہو، کب سیٹی بجتی کب اکھڑ جاتے نہیں معلوم لوگوں کو. سب بولنے والا بھی، سننے والا بھی، امیر اور غریب، سب کو اکھڑنا یہاں سے. اچھا عجیب بات ہے، ہم روزانہ قبرستان کی طرف اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دفناتے ہوئے آ رہے، لیکن چونکتے نہیں، ڈرتے نہیں، اس کی تیاری نہیں ہے. ارے اس کی کیا ہو رہا ہے، یہ کیا حادثات ہیں، کس کو اٹھائے لے جا رہے ہیں ہم، کیا ہوگا یہ؟ ارے ہماری سخاوت قلبی اور ہمارے دلوں کی سختی کا یہ حال ہے، ہم قبرستان میں ٹھہر کر بھی اطمینان سے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے، موبائل پر گفتگو کر رہے ہوتے. ارے یار کیا ہو گیا؟ کہنے والے نے کہا دنیا کے مسافر، منزل تیری خبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. آنکھوں نے تیرے اب تک کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اب تک کتنے جنازے اٹھائے، اب تک تو نے اپنے ہاتھوں سے کتنی مردوں کو دفن کیا، دفن ہوتا ہوا دیکھا، مٹی ڈالا خبر کے اوپر. سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا میرے ساتھ ہونے والا ہے. نہیں سمجھ میں، نہیں ہوش میں نہیں آ رہے. عربی کے شاعر نے کہا وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقَبْرِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهُ مَحْمُولٌ. پیارے، جب تم کسی کو کندھا دیتے ہوئے، جنازے کو، ڈولے کو کندھا دیتے ہوئے قبرستان لے جا رہے ہو، تو اس بات کو ذہن میں رکھو، ایسا تم کو بھی کندھوں پر اٹھایا جانے والا ہے. یہ دن آنے والا ہے تم پر، بہت جلد یا بدیر آنے والا ہے. لیکن خواب خرگوش میں، مست مسیح میں، خبر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کیا ہوگا، ہم کدھر جا رہے، یہ سوال جواب ہوں گے ہم سے. منکر نکیر سے سابقہ میرا اور آپ کا پڑے گا. وہاں سوال جواب دیں گے کہ دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے. کچھ ہے، کچھ تیاری ہے، گھر کی تیاری ہے، تجارت کی تیاری، بیٹوں اور بیٹیوں کی فیوچر اور مستقبل کو بنانے کی تیاری ہے، سب تیاری.
پیارے اپنی بھی خبر اپنی بھی موت کی بھی تیاری کر لو یارو، کر لو میرے دوست۔ کب تک یہ بے ہوشی اور کب تک یہ جہالت کا اور دنیا کی زندگی کی عیش کی نشے میں پڑے رہو گے آپ؟ کر لو میرے دوستوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے تو آپ کے کیا رحمت ہے کہ آپ آخرت کے تذکرے سے اتنا بلکتے نہیں تھے، اتنا تڑپتے نہیں تھے، اتنا روتے نہیں تھے، اتنے سسکیاں نہیں پڑتے، اتنا خبر کے بارے میں تذکر آتے کہ روتے تھے آپ، بلکتے تھے آپ، بہت رو دیتے تھے آپ، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اتنا آپ آخرت کے تذکرے سے، جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے، لیکن اس سے کتنا رو دیتے ہیں آپ، اتنا ڈرتے ہیں؟ میرے دوست کبھی آیا زندگی میں لمحہ کہ ہم خبر کے عذاب کو ڈر کے روئے ہوں، خبر کے بارے میں بے چین ہو کر ہمارے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے ہوں؟ عذاب قبر اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ اور اس کی ہولناکیوں کو یاد کر کے خدا رب العزت کے سامنے عذاب سے پناہ مانگے ہوں؟ ہوا ہے اللہ کا شکر ہے۔ نہیں تو میرے دوست حالت کو دیکھو کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بات ملتی ہے، آپ فرماتے تھے دعا میں، آپ کی دعا میں دعا، اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم ولا تعذبنی فإنک علی قادر، اے اللہ مجھے رسوا مت کیجیے کہ آپ مجھے بہتر طور پہ جانتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین کی زبان تھر سے نکل رہا ہے، اللہ آپ مجھے رسوا مت کیجیے اس لیے کہ آپ مجھے بہتر جانتے ہیں۔ پھر فرمایا بلا تعذبنی فإنک علی قادر، خدایا مجھے عذاب مت دیجیے اس لیے کہ قدرت ہے آپ کو کہ مجھے عذاب دیں۔ آپ دونوں جہاں کے سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں، اس پہ رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رو دیتے تھے جنت اور جہنم سے، قبر کے تذکرے سے روتے تھے۔ ہمارا رونا کیوں ہے؟ ہماری بے چینی بھی ایسی ہے کہ ہماری اللہ کیا ہوگا قبر کے بارے میں، اللہ موت کے وقت میرا کیا ہوگا؟ ارے کدھر ہے یار؟ ارے ہوش میں نہیں، بے ہوشی کی زندگی کب تک گزارتے رہو گے میرے دوستو؟ بچے تھے جوان ہو گئے، جوان تھے ادھیڑ عمر کو آ گئے، پھر وہاں سے بڑھاپے کی منزل پہ پہنچ گئے، ابھی بھی ہوش میں نہیں آ رہے میرے دوستو۔ نواسے اور پوترے اور پوتریاں آ گئے، ابھی بھی ہوش میں نہیں آ رہا میرے دوست۔ یہ جانا ہے مجھ کو، اس کی ادھر کی تیاری کرنا ہے، تنہا میں رہوں گا، کوئی نہیں رہے گا، کوئی نہیں ہے، سب روتے دھوتے ڈال کے نکل جائیں گے، ہم رہیں گے، ہمارے اعمال رہیں گے، قصہ ختم ہوگا، اور خود بھی نہیں تو نہیں رہے گا ہمارا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، خبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے کوئی چھٹکارا پا نجات مل گئی تو آگے کی منزلیں اس کے لیے آسان ہیں، اس میں اگر پھنس گیا آگے کی منزلیں پوری تباہ کن پریشان کن ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا سب سے زیادہ شدت کا منظر اور ڈراؤنا منظر اگر کوئی ہے تو قبر سے بڑھ کر کوئی اور ڈراؤنا منظر نہیں ہے۔ سب سے زیادہ شدید ہولناکیاں قبر کی ہے، یہ ہولناکیاں میرے ساتھ اور آپ پیش آنے والی ہے، مجھے بھی گڑھے پہ اتارا جائے گا اور آپ کو بھی گڑھے پہ اتارا جائے گا۔ اس گڑھے کی کوئی تیاری نہیں آتی، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں آ رہا میرے دوستو۔ سیکھو اللہ کے واسطے، قرآن مجید سیکھو جی، مسائل سیکھو جی۔ یہ جہالت کے نشے میں مزہ نہیں گزارا میرے دوستو، کب اچک لیے جائیں گے، کب ہمارا وقت آ جائے گا، ہماری عمر کی سانسیں کب ختم ہو جائے گی نہیں معلوم، اس سے پہلے تیار ہو جاؤ میرے دوست، سیکھو اللہ کے واسطے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرما اور آپ کو بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔